الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ الکریم مدنی قاعدے کا سبق نمبر 4 پڑھیں گے۔ اس سبق کو پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اسے ہم روانگی کے اندر پڑھیں گے، یعنی پچھلے سبق کے اندر ہم نے توڑ کے ساتھ جوڑوں کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا، لیکن یہ سبق ہم روانگی کے ساتھ پڑھیں گے، جس طرح کہ تا، تی، تو، یعنی اس کو اس طرح نہیں پڑھنا کہ تا زبر تا زیر تی، تا پیش تو، یہ جوڑوں کے ساتھ ہو جائے گا۔ ہم نے اس سبق کو، اس تختی کو جوڑوں کے ساتھ نہیں پڑھنا بلکہ ایک روانگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ حرکات کی درست ادائیگی کا خاص خیال رکھیں۔ پیچھے ہم نے حرکتوں کے بارے میں پڑھا تھا، زبر، زیر اور پیش کو پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، وہ ساری چیزوں کا یہاں بھی آپ خیال کریں کہ زبر منہ اور آواز کھول کر ادا کریں تا، اور زیر جو ہے آواز کو نیچے گرا کر تی، اور پیش آپ ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں۔ باقی ہے کہ حرکتوں کو کھینچنا بھی نہیں، نہ ہی جس طرح حمزہ ساکنہ کو جھٹکا دیتے ہیں اس طرح جھٹکا بھی نہیں دینا، بلکہ نرمی کے ساتھ آپ نے اسے پڑھنا ہے۔ اور تیسری اہم بات جو اس تختی کی ہے وہ یہ ہے کہ اس تختی کے اندر ملتے جلتے الفاظوں کو ذکر کیا ہے، یعنی حروف تہجی کے اندر جن حروف تہجی کی جن حروف کی آپس میں آوازیں ملتی جلتی ہیں تو ان کے اندر بھی بسا اوقات ان کو ادا کرتے وقت ہمارے کئی اسلام بھائی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ 2-3 لفظوں کی آواز ملتی جلتی ہے لیکن اسے اس طرح ادا کرتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کون سا حرف ادا ہو رہا ہے۔ یعنی ملتی جلتی آوازوں والے حروف کے اندر بھی ہم نے فرق کس طرح کرنا ہے، اس تختی کے اندر ہم انشاءاللہ الکریم سیکھیں گے۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے تا، تی، تو اور توا، توی، تو۔ اس کے اندر تا اور توا، ان دونوں کی آواز جو ہے ملتی جلتی ہے، تا، توا، تا، توا۔ اب دیکھیں یہاں پر تا اور توا ان دونوں کی آواز ملتی جلتی ہے، لیکن اب آواز ملتی جلتی ہے، ان کی اس طرح ادائیگی، اس طرح تلفظ نہیں کرنا کہ پتہ چلے کہ یہ کیا ہے، پتہ ہی نہ چلے کہ یہ تا ادا کر رہا ہے یہ توا ادا کر رہا ہے۔ ان کے اندر فرق کرنا ہے۔ وہ فرق کس طرح ہوگا کہ توا جو ہے یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، یعنی اسے ادا کرتے وقت اسے موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور تا جو ہے یہ باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو اس طرح بھی آپ نے فرق کرنا ہے، تا، توا، تا، توا۔ یہاں پر تا کو باریک پڑھا ہے ہم نے، اور توا یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اسے ہم نے موٹا پڑھا ہے۔ باقی حرکت کے اندر بھی زبر تھی تو اسے بھی ہم نے کیا منہ اور آواز کھول کر ادا کیا ہے، تا، توا، تا، توا۔ اور باقی یہ ہے کہ مخرج کے ذریعے سے بھی آپ ان کے درمیان فرق کر سکتے ہیں۔ تا اور توا کا مخرج تو ایک ہی ہے، لیکن ان کے اندر فرق یہ ہے کہ تا باریک پڑھا جائے گا اور توا موٹا پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے زا، زی، زو، ذا، ذی، ذو اور ذا، ذی، ذو۔ یہاں پر 3 حروف ہیں، ایک زا ہے اور ایک ذال ہے اور ایک ذوا ہے۔ اب ان 3 حروف کی آواز کیا ہے، ملتی جلتی ہے، زا، ذا، ذا۔ ان حروف کی آواز ملتی جلتی ہے، تو اب آپ نے اسے ایک ہی طرح کا ادا نہیں کرنا بلکہ ان کے اندر فرق ہے تھوڑا سا۔ اگر غور و فکر کریں گے تو آپ کو یہ فرق واضح ہو جائے گا۔ تو آپ نے ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے ادا کرنا ہے۔ ان کے اندر فرق کیا ہے، زا کا ہم نے مخرج پڑھا تھا کہ یہ حروف صفیریہ میں سے ہے، زا حروف صفیریہ میں سے ہے، یعنی یہ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے آپ نے زبان کی نوک لگا کر زا کو ادا کرنا ہے، جس طرح کہ زا، اور تھوڑی سی سختی بھی پیدا کرنی ہے اسے ادا کرتے وقت کیونکہ یہ سیٹی والے حروف ہیں۔ اور ذال جو ہے
یہ سیٹی والے حروف میں سے نہیں ہے، اسے ادا کرتے وقت سختی اور سیٹی والی آواز بھی نہیں نکالنی۔ یہ بھی آپ نے تھوڑا سا فرق کرنا ہے کہ زا کو ادا کرتے وقت سیٹی والی آواز نکالنی ہے سختی والی، اور ذال کو ادا کرتے وقت سیٹی والی اور سختی والی آواز نہیں نکالنی۔ اور ذال کا مخرج بھی کیا ہے اور ہے، یعنی ذال جو ہے یہ حروف لساویہ میں سے ہے، اس کا مخرج یہ ہے کہ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے، یعنی ذال کو ادا کرتے وقت زبان کا سرا آپ نے اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگانا ہے، جس طرح کہ ذال۔ اس کے بعد تیسرا رفع آ جاتا ہے ضا، یہ بھی حروف لساویہ میں سے ہے۔ تو آپ نے ان تین حروف کو علیحدہ علیحدہ جداگانہ پڑھنا ہے، ان کے تلفظ کو ایک جیسا نہیں کرنا، اس سے معنی بھی بگڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ الفاظوں کو ایک ہی جیسا ادا کریں گے تو معنی بگڑ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے نماز بھی فاسد ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ضاد اور دال، ان دونوں کی آواز کیا ہے؟ سیم ہے، ضاد اور دال ادا جس طرح کہ دا دا، لیکن ان کے اندر فرق ہے۔ اکثر ہمارے اسلام بھائی جن کو تجوید نہیں سیکھی ہوتی، تجوید کا علم نہیں ہوتا، تو وہ اکثر غلطیاں کرتے ہیں، ضاد اور دال کو ایک ہی طرح پڑھ دیتے ہیں، جس طرح کہ دا 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 دا، تو جس کی وجہ سے معنی بھی بگڑ سکتا ہے۔ تو آپ نے توجہ کے ساتھ ان دونوں الفاظ کے اندر فرق کرنا ہے۔ ان دونوں الفاظ کے اندر فرق ایک تو یہ ہے کہ ضاد کا مخرج بھی کیا ہے اور ہے، یعنی ضاد حروف حافیہ میں سے ہے، حرف حافیہ میں سے ہے، اور جو دال ہے یہ حروف نطعیہ میں سے ہے، یعنی ان کا مخرج یہ جہاں سے ادا ہوتے ہیں، ان کی تلفظ کرنے کی جو جگہ ہے مخرج ہے وہ دونوں کا علیحدہ علیحدہ ہے۔ تو اس چیز کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے، ہر لفظ کو اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے۔ اور باقی جو ہیں سا اور سین، ان دونوں کا بھی کیا ہے آواز جو ہے وہ سیم ہی ہے، ملتی جلتی ہے۔ اکثر جو تجوید نہیں پڑھے ہوتے وہ اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں، سا یعنی کہ سا اور سین دونوں کو ایک ہی بنا دیتے ہیں۔ تو یہ غلطی چھوٹی موٹی نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ ایک لفظ کو جب دوسرے لفظ کے اندر تبدیل کر دیں گے تو معنی بدل جائے گا، جب معنی بدل جائے گا تو نہ نماز ہوگی نہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو یہ چھوٹی موٹی بات نہ سمجھیں، آپ اس کے اندر غور و فکر کریں۔ سا کا مخرج اور ہے، سا یہ حروف لساویہ میں سے ہے، اور سین جو ہے یہ حروف صفیریہ میں سے ہے۔ باقی ہے کہ سین کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح آواز نکالنی ہے، اور سا کو ادا کرتے وقت سیٹی جیسی آواز بھی نہیں نکالنی، اور صاد بھی کیا ہے ان دونوں کی آوازوں سے ملتا جلتا ہے، سا سا سا۔ اب کئی اسلام بھائی کیا ہے ان تینوں کو ایک ہی آواز میں ادا کریں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ سا ہے، سین ہے یا صاد ہے، ان کے درمیان فرق کرنا ہے۔ صاد کا مخرج بھی کیا ہے یہ حروف صفیریہ میں سے، اسے بھی ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح آواز نکالنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کاف ڈنڈے والا اور قاف۔ اب ان کے درمیان فرق یہ ہے کہ قاف جو نقطوں والا ہے وہ موٹا پڑا جاتا ہے، اور کاف ڈنڈے والا یہ باریک پڑا جاتا ہے۔ اب اگر ہم ان کے اندر موٹے یا باریک ہونے والا فرق نہ کریں گے تو یہ ایک ہی حرف بن جائیں گے۔ تو ان دونوں کے اندر فرق ہے، ان کو کیا ہے علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھیں، کاف کو باریک پڑھیں اور قاف کو موٹا پڑھیں، تو واضح طور پر پتہ چلے گا کہ جب آپ موٹا پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ کاف نقطوں والا پڑھ رہا ہے، اور جب آپ باریک پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ کاف ڈنڈے والا پڑھ رہا ہے، جس طرح کہ کا کو، ٹھیک ہے۔ اور باقی مخرج کا بھی خیال رکھیں۔ اس تختی کو آپ نے اسی طرح کیا ہے روانگی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور باقی اس پوری تختی کے اندر آپ نے غور و فکر کرنا ہے کہ کون سا حروف تہجی میں سے
کون سے حرف کی کس حرف کے ساتھ آواز ملتی ہے، اور آواز ملتی ہے تو ان حروف کے اندر فرق کیا ہے، فرق کیسے کریں گے۔ سیٹی والے ہیں، یہ سیٹی والا نہیں ہے، یہ موٹا پڑا جائے گا، یہ باریک پڑا جائے گا، اس کا مخرج یہ ہے، دوسرے کا مخرج کچھ اور ہے۔ ان چیزوں کے ذریعے سے آپ نے ملتی جلتی آوازوں والے حروف کے اندر فرق کرنا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ فلاں حرف ادا کر رہا ہے، یہ حرف ادا کر رہا ہے۔ تو آپ نے روانگی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور توجہ کے ساتھ سب سے پہلے آپ نے ملتی جلتی آوازوں والے حروف علیحدہ کرنے ہیں، پھر آپ نے ان کے اندر فرق تلاش کرنا ہے اور پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ الکریم۔ یہ سبق بہت زیادہ اہم ہے، اہمیت کا حامل ہے۔ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، اندازہ ہو گیا ہوگا، تو کوشش کریں